السلام علیکم۔ آج ہم سورہ توبہ کی جن آیات کا مطالعہ کریں گے وہ آیت نمبر 121 سے لے کر 125 تک کی آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا يُنْفِقُونَ، اور نہیں وہ خرچ کرتے، نافقۃً کوئی خرچ کرنا، صغیرۃً چھوٹا، وَلَا کبیرۃً اور نہ ہی بڑا، وَلَا اور نہیں، یقطعون وہ طے کرتے، وادیًا کوئی وادی، الا مگر کتبہ لکھا جاتا ہے اجر، لہم ان کے لیے، الا مگر کتبہ لکھا جاتا ہے اجر، لہم ان کے لیے، لیجزیہم اللہ تاکہ وہ بدلہ دے دے انہیں اللہ تعالی، احسنہ بہت اچھا، اس کا جو کانو تھے وہ یعملون عمل کرتے۔ اس سے پہلے آیت نمبر 120 میں اختیاری اور غیر اختیاری اعمال صالح کا ذکر کیا تھا۔ اس آیت میں بالخصوص ان اعمال کا ذکر ہے جو اختیاری ہی ہو سکتے ہیں اور جہاد فی سبیل اللہ کی بنیاد ہیں، جیسے زاد سفر، سواری اور اسلحہ جو بھی خرچ کرتے ہیں۔ پھر سفر جہاد پر بھی جتنے میدان یا علاقے طے کرتے ہیں، یہ سب نیکیاں تمہارے اعمال نامہ میں درج ہوں گی، جن پر اللہ تعالیٰ بہتر سے بہتر صلہ ضرور عطا فرمائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبے میں اس سختی کے لشکر میں امداد کا ذکر فرما کر رغبت دلاتے ہیں تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 100 اونٹ مع کجاوے پالان اور رسیوں کے میں دوں گا۔ آپ نے پھر اسی کو بیان فرمایا تو پھر حضرت عثمان نے فرمایا 100 اور دوں گا۔ آپ ایک زینہ نیچے اترے اور رغبت دلائی، حضرت عثمان نے پھر فرمایا 100 اور بھی۔ آپ نے خوشی خوشی اپنا ہاتھ ہلاتے ہوئے فرمایا بس عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج کے بعد کوئی عمل نہ بھی کرے تو بھی کافی ہے۔ وما کانا اور نہیں ہے المؤمنون مؤمنوں کے لائق لینفروا کہ وہ نکل پڑیں کافۃً سارے کے سارے، فلولا پھر کیوں نہ نفرا نکلی من کل فرقۃ ہر گروہ سے، منہم ان میں سے، طائفۃ ایک جماعت، لیتفقہوا تاکہ وہ سمجھ بوجھ حاصل کر لیں، فی الدین دین میں، ولینذروا اور تاکہ وہ ڈرائیں، قومہم اپنی قوم کو، اذا جب رجعوا وہ لوٹیں، الیہم ان کی طرف، لعلہم تاکہ وہ یحذرون وہ ڈریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتایا ہے کہ دین کا علم سیکھنا فرض کفایہ ہے۔ بعض مفسرین کے نزدیک تعلق بھی حکم جہاد سے ہے اور مطلب یہ کہ پچھلی آیت میں جب پیچھے رہنے والوں کے لیے سخت وعید اور لعنت بیان کی گئی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بڑے محتاط ہو گئے اور جب بھی جہاد کا مرحلہ آتا تو سب کے سب اس میں شریک ہونے کی کوشش کرتے۔ آیت میں انہیں حکم دیا گیا کہ ہر جہاد اس نوعیت کا نہیں ہوتا کہ جس میں ہر شخص کی شرکت ضروری ہو، جیسے کہ تبوک میں ضروری تھا، بلکہ گروہ کی ہی شرکت کافی ہے۔ ان کے نزدیک لیتفقہوا کا مخاطب پیچھے رہ جانے والی ایک جماعت ہے، ایک گروہ جہاد پر چلی جائے اور ایک گروہ پیچھے رہے جو دین کا علم حاصل کرے، جب مجاہدین واپس آئیں تو انہیں بھی احکام دین سے آگاہ کر کے انہیں ڈرائیں۔ دوسری تفسیر اس کی یہ ہے کہ اس آیت کا تعلق جہاد سے نہیں بلکہ اس میں علم دین سیکھنے کی اہمیت کا بیان ہے، اور وہ یہ کہ ہر بڑی جماعت اور قبیلے میں سے کچھ لوگ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اپنا گھر بار چھوڑیں، مدارس اور مراکز علم میں جا کر اسے حاصل کریں اور پھر آ کر اپنی قوم میں واعظ و نصیحت کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، قاتلوا جنگ کرو، الذین ان لوگوں سے جو یلونکم تمہارے آس پاس ہیں، من الکفار کفار میں سے، یجدوا اور چاہیے کہ وہ پائیں، فیکم تم میں، غلظۃ سختی، وَاعْلَمُوا اور جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ مع المتقین متقین کے ساتھ ہے۔ کافروں سے لڑنے کا ایک اہم اصول بیان کیا ہے کہ الاول فالاول
الاقربو فالاقربو کے کافروں سے جہاد کرنا ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جزیرہ عرب کے مشرکین سے قتال کیا جب ان سے فارغ ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے مکہ، طائف، یمن، خیبر، حضر موت وغیرہ اقوام پر مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما دیا، اور عرب کے سارے قبائل فوج در فوج اسلام میں داخل ہو گئے، تو پھر اہل کتاب قتال کا آغاز کیا اور 9 ہجری میں رومیوں سے قتال کے لیے تبوک تشریف لے گئے جو جزیرہ عرب سے قریب ہے۔ اسی ضابطے کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام نے روم کے عیسائیوں اور ایران کے مجوسیوں سے جنگ کی۔ کافروں کے ساتھ سختی سے پیش آنا چاہیے، اس کا مطلب کہ کافروں کے لیے مسلمانوں کے دل میں نرمی نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو احکام اور ضابطے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں دوران جنگ کے لیے دے رکھے ہیں ان کو بھول جاؤ۔ مثلاً کافروں کی عورتوں اور بچوں، راہب قسم کے لوگوں یا میدان جنگ میں عملاً شریک نہ ہونے والوں کو قتل نہ کیا جائے، کسی بھی لاش کا مسئلہ نہ بنایا جائے، معاہدے کی خلاف ورزی نہ کی جائے، دشمن کے درختوں، کھیتوں اور چوپایوں کو برباد نہ کیا جائے۔ وَإِذَا اور جب بھی انزلت نازل کی جاتی ہے سورتن کوئی سورت، فَمِنْهُمْ تو ان میں سے کوئی ہے، من جو یقول کہتا ہے، ایشکم کون ہے تم میں، زادتہ زیادہ کیا اس کو، ہذہ اس سورت نے، ایماناً ایمان میں، فَأَمَّا الَّذِينَ پس رہے وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، فَزَادَتْهُمْ تو اس نے زیادہ کر دیا انہیں ایماناً ایمان میں، وَهُمْ اور وہ یستبشرون خوش ہوتے ہیں۔ بتایا کہ جب قرآن کی کوئی سورت نازل ہوتی ہے یا اس کا کوئی حصہ نازل ہوتا ہے تو یہ آپس میں چہمگوئیاں کرنے لگتے ہیں، مذاق اڑانے لگتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ اس سے تم میں سے کس کے ایمان میں اضافہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی سورت اترتی ہے اس سے اہل ایمان کے ایمان میں اضافہ ضرور ہوتا ہے اور وہ اپنے ایمان پر خوش ہوتے ہیں۔ یہ آیت بہت بڑی دلیل ہے کہ ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اور رہے وہ لوگ جو فی قلوبہم جن کے دلوں میں مرض ہے، فزادتہم تو اس نے زیادہ کر دیا انہیں، رجسن نجاست میں، الی رجسہم ان کی نجاست کی طرف، وماتوا اور وہ مر گئے، وہم اس حال میں کہ وہ کافرون کافر تھے۔ اس سے مراد جن کے دلوں میں آیات الہی کے بارے میں شکوک و شبہات ہیں، یہ صورت منافقین کو ان کے نفاق اور حبس میں اور بڑھاتی ہے اور وہ اپنے کفر و نفاق میں اس طرح پختہ تر ہو جاتے ہیں کہ انہیں توبہ کی توفیق نصیب ہی نہیں ہوتی ہے اور ان کا خاتمہ کفر پر ہی ہوتا ہے۔ یہ تھی آیات جن کا ہم نے مطالعہ کیا۔ اللہ تعالی ہمیں اس کفر اور نفاق سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔